اب ہم آگے اس سلسلے کو لے کے چلیں گے. حضرت ابو طالب نے کس طرح آپ سرکار کی جو خدمت بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کے جو پرورش فرمائی، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اپنے بچوں سے، کیونکہ میں جو کتابیں پڑھ رہا تھا ان میں تھا کہ اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا، اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کی خدمت کی. ایون حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو عزیز رکھا. تو اس بارے میں اگر آپ فرمائیں گے تو ہماری زیادہ رہنمائی ہو جائے گی. جی میں گزارش کرتا ہوں، اس میں ایک چھوٹی سی بات پہلے میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اس شہزادے کی پرورش کی ذمہ داری دینی تھی تو اپنے شہزادے ساروں کو بٹھایا. اچھا. اور تو ملتا ہے سارے شہزادوں کو بٹھایا اور مرضی محمد چاہی، جو مرضی محمد ہو جس شہزادے کے پاس جانا چاہے. اچھا. جی کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار نے خود دادے کی گود چھوڑ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود کو اپنایا. اگر ایک رخ یہ دیکھا جائے، دوسرا رخ میں آپ سب کو مسلمانان عالم کو ساتھ لے کے خدا کی بارگاہ ایک بہت بڑا شکریہ کا ایک اس انداز سے ادا کرنا چاہوں گا کہ خالق تیری امر کے بغیر تو ہوتا کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم جیسے ایک ناقص انسان اپنی کوئی قیمتی امانت کسی کو دینا چاہیں تو 100 بندوں میں، 10 بندوں میں، 20 بندوں میں، 50 بندوں میں، 500 بندوں میں دیکھ کے دیتے ہیں. بے شک. تو خالق یہ تیرا بڑا احسان ہے، یقیناً کوئی راز تیرا ہی ہے جس کے ذریعے تو نے سرکار عبد المطلب علیہ السلام سے یہ ذمہ داری پرورش جناب ابو طالب علیہ السلام تک پہنچوائی. خالق تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے پرورش کی ذمہ داری اس گھر کے ہی ذمہ رکھی. اب رہے گی سرکار کی انہوں نے کس انداز سے پرورش کی. جی کتابوں میں ملتا ہے، میں علماء اہل سنت ماشاءاللہ پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں سیرت النبی پہ، بڑے بڑے کمال جملے بے شک ارشاد کیے گئے ہیں. اور میں ان جملوں کو پڑھ کے لکھنے والوں کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، کاش وہ دنیا میں ہوتے تو شاید میں ان کو سلام کرنے جاتا. اتنی پیاری باتیں لکھ گئے. مثلا انہوں نے ایک بات لکھی، عنایت فرمائیے گا. انہوں نے کہا سرکار ابو طالب علیہ السلام باہر جاتے مصطفیٰ ساتھ، گھر میں ہوتے مصطفیٰ، ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ کو اپنے آپ سے دور نہیں فرماتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. بے شک. اگر باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، شہزادہ ساتھ، گھر ہے شہزادہ ساتھ، شہزادے کو اپنے ساتھ بٹھا کے یہاں تک آ جاتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ساتھ حضرت مصطفیٰ کو ساتھ لٹایا ہوا آتا تھا. سینے تک سلانے کی روایات موجود ہیں. ماشاءاللہ. اپنے سینہ ایتر پہ سلانا سرکار، یعنی دیکھیں ذمہ داری جو اتنی بڑی ملی ہے. بے شک. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پالا. ہم نے پالا. بے شک. تو یہ قرآن میں آیت موجود ہے. تو یہ سرکار کی ابتدائیہ پرورش کے انداز میں ملتا ہے اپنے ساتھ ساتھ. اچھا کھانے کا، یہاں بھی علماء اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں جب کھانے کا دسترخوان لگتا تھا اپنی اولاد کو فرماتے تھے آپ نے لقمے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک پاک مصطفیٰ ہاتھ نہ لگائے. اچھا. سبحان اللہ. جب تک مصطفیٰ ہاتھ نہ لگا اس وقت آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا. شہزادہ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو سرکار جب واپس آتے تو کھانے میں سارے گھر والے انتظار کر رہے ہوتے کہ مصطفیٰ آئیں گے، پہلے ہاتھ لگائیں گے، پہلا نوالا پسند فرمائیں گے تو پھر ہم باقی تناول کریں گے. بلکہ میں یہ پڑھ رہا تھا حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام وہ رسول اللہ کو سب سے پہلے کھانا دیتی تھیں، اس کے بعد اپنی اولاد میں کھانا بانٹتی. یہ بھی لکھا ہے بالکل ایسے ہی، میں یہی پڑھ رہا تھا. یہ بھی لکھا